نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم الحليم وأما بنعمة ربك فحدث درود شریف باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الشافعين صدر ذی وقار زینت محفل بلکہ زینت اہل سنت ماہتاب طریقت آفتاب اہل سنت پاسبان مسلک رضا مخدوم ملک و ملت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر علماء کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت نعت خوانان شیریں لسان اور میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند کریم جل جلالہ امن والہ آتم برہانہ دی حمد و ثنا اور نعت جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات خلاصہ موجودات معلم کائنات مقصود کائنات بلکہ اصل کائنات روح کائنات جان کائنات شان کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد عید نورانی اور روحانی محفل پاک شہید اہل سنت مجاہد اسلام بطل حریت خطیب اسلام
بلکہ سفیر عشق مصطفیٰ حضرت علامہ الحاج صوفی محمد اکرم صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سالانہ اس سے پاک دی تقریب شہید بھی ہے، اور اس دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور رفعت اور شان و شوکت اور آپ دی جلوہ فروزی تشریف آوری ولادت باسعادت دی خوشی دے اندر یہ سالانہ پروگرام ہے۔ دوستو، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ العظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دا تذکرہ اور آپ دا ذکر خیر جس نے بھی کیتا ہے اسے دا تذکرہ پیارے مصطفیٰ نے بھی فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لجپال رسول، ساری زندگی عاشق رسول مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گن گائے، گستاخان رسول دی سرکوبی فرمائی، اور گستاخان رسول نو جواب دیندے رہے۔ آج جو گو دنیا تو پردہ فرما گئے نے، لیکن عشق رسول دی بنا دے اتے عاشق دے دل وچ اور زبان وچ مولانا اکرم رضوی دا نام موجود ہے۔ مختلف شہروں میں جا کے دیکھو، مختلف علاقوں میں جا کے دیکھو، یہ چیز عمر تھوڑی ہے لیکن جتنا چرچا مولانا اکرم رضوی صاحب نو حاصل ہے، ایک خصوصی انعام سے اہل سنت و جماعت نو اللہ کریم نے بڑے بڑے انعامات دے نال نوازے۔ جشن عید میلاد النبی ولادت دی خوشی بھی یہ بھی ہے بھی اللہ کریم نے اہل سنت و جماعت دے حصے وچ رکھی، بلکہ میں کہنا ہونا وا اللہ تعالی نے اپنے محبوب دے میلاد دی خوشی واسطے سنیاں نو سلیکٹ کر لیا، یہ سلیکشن رب کریم دی۔ دعویٰ سارے ہی کرتے ہیں کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے، لیکن سونے نبی دے میلاد دی خوشی اہل سنت و جماعت دی کرتے۔ ادھر ربیع الاول شریف دا چند چڑھیا نہیں ہوندا، پہلے ہی شہراں وچ بڑے بڑے خوبصورت پوسٹر چھپے، احمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظہوری صاحب نے بڑا پیارا شعر کیا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ سارے میرے نال مل کے ذوق شوق نال پڑھو، کہہ دو وہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کوئی خاموش نہ رہے، سارے ذوق شوق نال کہہ دو خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سنی جس جس جگہ بھی بیٹھا ہے، جس جس شہر وچے، ملک وچے، جس جس پنڈ وچے، او دے واسطے اس محفل میلاد شریف وچ دعا ہوندی ہے، یہ بھی میلاد شریف دی برکت ہے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور اے خوشی اور اے مسرت اے علماء اہل سنت نے اپنی طرف تو ہی نہیں بنا لئی، بلکہ آؤ قرآن و حدیث دا مطالعہ فرماؤ تو یہ چیز واضح ہو جاوے گی کہ اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کیتی جائے۔
اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، 3 سپارے اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا. اے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم فرمایا اے محبوب اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو. پتا چلیا اللہ دی نعمتاں دا چرچا کریے تے رب کریم خوش ہوندا، کیونکہ اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی جائے اللہ تعالیٰ دی ذات راضی ہوندی ہے. اللہ نے فرمایا میری نعمتاں دا چرچا کرو. اور ساڈے نزدیک بلکہ ہر آدمی جڑا اپنے آپ نو مسلمان خواندا ہے او دے نزدیک اللہ دی سب تو وڈی نعمت پیارے مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب دی سب تو وڈی نعمت نے. اللہ کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہاں وچ اپنا شان والا رسول مبعوث فرما دیتا ہے. رسول تو پہلا بھی تشریف لے آئے. حضرت نوح بھی اللہ دے رسول، حضرت موسیٰ بھی اللہ دے رسول، حضرت داؤد بھی اللہ دے رسول. اسی طرح 313 رسول آئے، لیکن اللہ کریم نے انہاں رسولاں دی بے صد احسان نہیں جتایا. اگر احسان جتایا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا مومنہ تے اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہاں وچ اپنا شان والا رسول مبعوث فرما دیتا. پتہ چلیا رب دی سب تو وڈی نعمت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اور ایسے واسطے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دنیا اسلام دے عظیم سکالر قرآن اور حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان اللہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے رب تعالی کی نعمت پہ اعلی درود، حق تعالی کی نعمت پہ اعلی درود. ذرا مل کے کہہ دو حق تعالی کی نعمت پہ، حق تعالی کی نعمت پہ اعلی درود، رب تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام، رب تعالی کی منت پہ. اور جس طرح عالم جناب امام مبلغ عالم مبلغ قرآن فخر القراء زینت القراء قاری غلام رسول صاحب کے بلا فرما رہے سن. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، میں خود بھی دیارے غیر میں جا کے دیکھے آئے جس انداز اور پیارے انداز نال فخر القراء زینت القراء قاری غلام رسول صاحب نے مسلک اہل سنت دی ترجمانی فرمائی ہے. اور امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ دا نام تو اس علاقے دے لوکاں نوں متعارف فر کرایا ہے. اور بڑے خوبصورت انداز دے نال ایک قاری صاحب نو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطائی اور عطا کی تھی، خاص توفیق عطا، کیونکہ اس علاقے دا ماحول عجیب قسم، مسجداں دوسریاں دیا تے تلاوت قاری صاحب دے اوپر. جی یہ جڑا امریکہ تے کینیڈا دا علاقہ ہے نا، یہ بڑا عجیب جہا کہ مسیتاں دوسریاں دیا سینٹر دوسرے بنائے نے تے تلاوت کون کر رہے ہیں؟ قاری صاحب. پہلی باری چکر لایا تو بعد جی بس قرآن ہی سنانا، تلاوت ہی کرنی ہے. لیکن جنہاں پھر تلاوت سنی ہے انہوں نے پھر آخیا نعت بھی نبی دی سنا. ایسی صورتیں بڑیاں. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دا جڑا کلام ہے خدا دی قسم جتھے بھی پڑھو گے اور جس طرح دی بھی اتوں دی پوزیشن ہوے گی سنی پڑھن والا اور اس معنی نو جاندا ہوئے اور عالم ہوئے اور سر اونچا کر کے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے، اے او کلام ہے جڑا قرآن اور حدیث دے عین مطابق. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے آیت نو مد نظر رکھتے آپ فرماندے نے حق تعالی کی نعمت پہ اعلیٰ درود. مل کے کہہ دو حق تعالی کی نعمت پہ، رب تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام.
اس انداز دے نال اللہ کریم بھی ارشاد فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومناں تے بڑا احسان کیتا ہے۔ اج ملک دے اندر ایک عجیب قسم دا طبقہ اور مختلف انداز دے نال علماء حق اہل سنت دے متعلق پراپوگنڈا کردا ہے، اے مولوی بڑے متعصب نے، اے مولوی بڑے متعصب نے، حاجی صاحب قبلہ جی بڑے سخت نے جی، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، فلاں مولوی بڑا سخت ہے۔ لیکن میں پوچھنا قرآن مجید دی اس آیت تے غور فرماؤ، اللہ نے اپنے سونے مصطفیٰ نو صرف مومنا وال رسول بنا کے نہیں بھیجیا، فرمایا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرماندا ہے سونیا اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے رسول، ساری کائنات واسطے رحمت، ساری کائنات وچ سارے آ جاندے نے، ہندو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، سارے آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے۔ اللہ فرماندا ہے سارے ول تینوں رحمت بنا کے بھیجیا، ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ لیکن جدو احسان دی واری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا مومناں تے بڑا احسان کیتا ہے، اور جنہاں تے احسان ہوئے خوشی بھی اوہی کر دے۔ نعرہ لانا تے پرجوش نعرہ تکبیر، سب ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہن خود پوچھو دوسرے مذہب والے بھی پوچھو، ہر یہ افسر جو بہن دفتر یہ سانو بات کرنا شروع کر دیں جی، اور نہیں جی یہ ہے وہ ہے۔ میں پوچھنا آؤ جدے کار جندے تے اللہ احسان کرے خوشی ہوئی، پاویں دوسرے مذہب دے کوئی بھی ہو، جدے گھر بچہ پیدا ہوئے خوشی، اچھی بولو او خوشی، جنہاں دا چودھری ممبر بنے خوشی، جنہاں دا بچہ پاس ہوئے خوشی، جنہوں اچھی نوکری مل جائے خوشی، کیونکہ جنہاں تے احسان ہوئے خوشی۔ اللہ نے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے لوکاں تے بڑا احسان کیتا ہے، کیونکہ ناساں وچ کئی ستیا ناس بھی آ جاندے نے، ناساں وچ سارے ہی آ جاندے نے۔ اللہ نے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھیجیا ساری کائنات والے، مگر احسان مومنا تے جتا رہا ہے، مگر وہی وجہ ہے جنہ تے احسان ہوے خوشی۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مل کے کہہ دو مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا۔ اور اوس مومن صرف انسان ہی نہیں، حوراں بھی مومن، غلمان بھی مومن، فرشتے بھی مومن۔ اور روایات پڑھ کے دیکھو اور مسند سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، انہاں دے اندر یہ روایتاں موجود نے کہ صرف انسان ہی خوشی نہیں پہ کر دے، فرشتیاں ول نظر دوڑاؤ کملی والے دے میلاد دی، فرشتے بھی خوشی کر رہے نے، ہوراں بھی خوشیاں کر دیاں پیا نے۔ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکہ سرا و جہرا، فرمایا جدو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، حضور دا میلاد ہویا، اعلنت الملائکہ سرا و جہرا، اللہ دے فرشتے آہستہ آہستہ اور تے اونچی آواز نال اعلان پہ کر دینے، دنیا والیو مبارک ہوئے اللہ دا رسول آ گیا ہوئے،
اللہ دا محبوب آ گیا ہے اج پاک محمد آئے نے اج پاک محمد آئے نے اج پاک محمد حضور دی آمد دا تذکرہ صرف حضرت قبلہ حاجی صاحب ہی نہیں کر رہے، صاحبزادہ محمود محمد صاحب، صاحبزادہ محمد داؤد صاحب ہی نہیں کر رہے، علماء اہل سنت ہی نہیں کر رہے۔ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکہ سرا و جہرا، جدو حضور دی ولادت ہوئی فرشتے اونچی اونچی آواز نال تے آہستہ آواز نال حضور دی آمد تے ولادت دا ذکر کردے پے نے۔ وَعَطَا جبریل بالبشارت، جبریل بھی ایک دوسرے نو مبارکاں پیا دیندا ہے۔ جبریل، اور یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ محدث ابن جوزی رحمۃ، اور جنہوں دیوبندی بھی اہل حدیث۔ آؤ اسی اختلاف نہیں پاندے، اسی افتراق پان والے نہیں، اسی لڑائیاں تے جنگوں جدل تے ایک دوسرے دے گرے بان تے دہشت گردی اے اہل سنت و جماعت دا مشن نہیں، اسی تے سونے دی عظمت پیش کر کے ساریاں نو کٹھیاں کرن دی دعوت ہے۔ جاؤ دیوبندیاں نو پوچھو ابن جوزی کی آکھے گا جی بہت بڑے محدث، اہل حدیث کے لان والے نو پوچھو کہ بہت بڑے محدث، آج تو 950 سال پرانا محدث تے 2 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھان والا۔ کنے کافراں نو بولو اچھی بولو، کنے کافراں نو؟ تبلیغ دا مزہ آیا نا، تبلیغ دا لطف ہے نا کہ 2 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھایا، اور 250 کتاب دا رائٹر تے مصنف محدث ابن جوزی، جنہوں دیوبندی بھی محدث منن، اہل حدیث بھی محدث منن، سنی بھی بولو محدث منن۔ روایت نقل کر دینے مولد العروس صفحہ نمبر 7 سطر نمبر 4 5 6 تے روایت موجود ہے۔ مطبوعہ بیروت فرمایا لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکہ سرا و جہرا وَعَطَا جبریل بالبشارت، جبریل بھی ایک دوسرے نو مبارکاں پیا دیندا ہے، خوشخبریاں دے رہا ہے۔ جبریل بھی پہ کہندے پہلے اسمان والیو مبارک، اے دوجے اسمان والیو مبارک، اے تیسرے اسمان والیو مبارک، اے چوتھے اسمان والیو مبارک، اے پنجویں اسمان والیو مبارک، اے چھویں تے ستویں اسمان والیو مبارک، اے ملا اللہ دی مخلوق مبارک ہوئے۔ اللہ دا محبوب تشریف لے آیا ہے، معتز العرش تارا بان، اور عرش معلا بھی نبی دے میلاد دی خوشی وچ وجد پیا کردا۔ عرش معلا بھی جڑا ہے وہ بھی وجد پیا کردا ہے۔ عرش معلا کیوں وجد ہے؟ کہ اج او آیا وے جڑا میرا بھی رسول ہے، اج او اللہ دا محبوب آیا جڑا میرا بھی رسول ہے۔ جبریل کیوں بشارتاں دے رہا، مبارکاں دے رہا ہے؟ اج او دی ولادت باسعادت ہوئی ہے جڑا میرا بھی رسول ہے۔ فرشتے مبارکاں، بلکہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اے او شخصیت ہے جنہاں دے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی نے جنہاں دی کتاب جامع کرامت الاولیاء دا اردو ترجمہ کیتا اور دا نام جمال الاولیاء رکھیا، اور دیوبندی مولوی محمد میاں نے آپ دی کتاب شمائل رسول او دا اردو وچ ترجمہ کیتا ہے۔ اے او شخصیت ہے جڑی دیوبندی حضرات دے نزدیک بھی اتھارٹی رکھتی ہے۔ او علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین اندر نقل کیتا ہے، جدو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے، بیت اللہ بھی پورا سال نبی دی ولادت دی خوشی وچ وجد پیا کردا۔
اس واسطے کہنے تے سارے مل کے خوشی نال کہہ دو اج پاک محمد آئے نے، اج پاک محمد ہویاں خوشیاں عرشاں فرشاں تے، ہویاں خوشیاں عرشاں فرشاں تے، اج پاک محمد۔ اور ایتھے نہیں بلکہ عیسائیاں دی کتاب انجیل برناباس جڑی ترنگاں تعمیر انسانیت اردو بازار جماعت اسلامی دا ادارہ ہے، انہیں او دا ترجمہ کر کے شائع کیتی ہے، اور او دا ٹرانسلیٹر جڑا وے پروفیسر آسی ضیائی، اے جماعت اسلامی دا آدمی ہے، انہیں او دا ترجمہ کیتا ہے۔ اور اس انجیل برناباس جنہیں ریفرنسز تے حوالہ جات مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن وچ درج کیتے، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے تفسیر معارف القرآن وچ دے حوالے دیتے، مولوی عبد الماجد صاحب دریابادی نے اپنی تفسیر ماجدی وچ دے حوالے دیتے، قاضی سلیمان منصور پوری غیر مقلد نے اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر اے دے حوالے دیتے۔ او صحیح انجیل برناباس دا ضیاء اللہ قادری بھی حوالہ پیش کردا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بلیسڈ بی دیٹ ڈے، فرمایا او دن بڑا برکتاں والا ہوے گا، او دن بڑا پاگاں والا ہوے گا، او دن بڑا شان و شوکت والا ہوے گا، او دن بڑا ہی عظمتاں والا ہوے گا۔ when thou shalt come to the world، جدوں سونا دنیا تے تشریف لے آوے گا۔ اور آؤ ذرا خود دادا فرو بلیسڈ بی دیٹ ڈے۔ اج اسی اپنے گھراں وچ وشا لائیاں جی گاڈ بلیس آور ہوم، خدا ساڈے گھر وچ برکت پیدا کرے، گاڈ بلیس مائی ہوم، اللہ میرے گھر وچ برکت پیدا کرے۔ وہابیاں بھی لائیاں، دیوبندیاں بھی لائیاں، سنیاں نے بھی وشا لائیاں تے پھر جناب فریم کر کے لائیاں اے وے گاڈ بلیس آور ہوم، خدا ہمارے گھر میں برکت پیدا کرے۔ یہ ہے دعائیہ جملہ، بلیسڈ بی دیٹ ڈے، اے وے مبارک والا جملہ۔ ساڈے سنی نعرہ لاندے نے عید میلاد النبی مبارک، اچھی بول عید میلاد النبی، کھڑ کے بولو عید میلاد النبی۔ اے جڑا نعرہ وے سانو آدم علیہ السلام نے دسے جی، وہاں فرمایا بلیسڈ بی دیٹ ڈے، او دن بڑا برکتاں والا ہوے گا، عظمتاں والا ہوے گا، شاناں والا ہوے گا۔ when thou shalt come to the world، جدوں سونا دنیا تے تشریف لے آوے گا۔ واہ امام محمد رضا تیرے علم تے فراست نو اللہ دنیا علم سلام پیش کر دیے، تحقیق نو سلام پیش کر دیے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی ذات ایک ایسی شخصیت نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام دے اس جملے اس لفظ اس ورڈ نو آپ نے اس شعر وچ نبھایا۔ او کیڑا شعر ہے؟ جے سوہانی گھڑی چمکا، مل کے کہو جے سوہانی گھڑی چمکا، جے سوہانی گھڑی چمکا، باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ Must be that day when thou shalt come to the world۔ انگلش جانن والے ترجمہ جے غلط ہوئے، جو چور دی سزا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی دی سزا تے جے ترجمہ بھی درست ہے، انجیل برناباس وچ موجود ہے، جماعت اسلامی نے انہوں پبلش کیتا ہے، ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے والا بھی ہوئے، پھر کی وجہ ہے جماعت اسلامی والے تے دوسرے اس دن نو خوشی کیوں نہیں کر دے؟ او سنیو مبارک ہوئے، رب نے سانو خوشی واسطے پیدا فرمایا، اور سنیا دا مسلمانہ دا تے سنیاں دا تے مسلماناں دا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت آدم دے لفظاں دی ترجمانی کر کے پوری دنیا اسلام دے مسلماناں دی زبان دے وچوں اے شعر کڈھا رہے نے اور ترجمانی حضرت آدم دی کر رہے نے کی جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے، پڑھو جے سوہانی گھڑی چمکا،
جی سوہانی گڑی چمکاتا ہے باقا چاند اب ندیاں حوراں اپنے اپنے محلہ وچوں باہر نکل آئیاں. لوگ کہندے نے جی جلوس کتے لکھیا ہے, جلوس کتے لکھیا ہے؟ ایویں خانہ جاتے الحور العین من القصور, قصور جمع قصر دی, ایک قصور شہر دا نام نہیں جی کیا کہ قصور شہر دا نام نہیں, جے خانہ جاتے الحور العین من القصور, ایک قصور جمع قصر دیے, قصر واحد اینو کہندے محل قصور محلات, اور عربی دی جمع 3 تو شروع ہوندی ہے تے لا تعداد تک جاندی ہے, اور جنت دی حورا جلوس دی شکل وچ کروں باہر آ گیا ہے جی, خوشی وچ باہر نکل آئیاں تے کی کہندیاں ہوندیاں مل گئے مصطفی اور کیا ہم کو مل گئے مصطفی اور کیا وخرجت الحور العین من القصور ونصرت العطر نصرا, تے جلوس کڈ کے تے ایک دوسری تے خوشی دے نال عطر پیاں چھڑک دیاں نے. تے پوچھنا حوراں تے لا فتوا بدعت دا شرک دا نجائز فعل دا, جنت دیا حوراں باہر نکل کے تے کی پیاں کر دین ایک دوسرے تے عطر چھڑک دیاں پیاں نے. ایتھے ہی نہیں اللہ نے آرڈر کی وکیل علی رضوانا, جنت دے دربان نو اللہ آرڈر فرماندا ہے کی فرمایا زین الفردوس الاعلی, اللہ فرماندے جنت دے دربان رضوان جنت الفردوس نو سجا دے, ایدی ڈیکوریشن کر دے, ایدی آرائش تے زمائش کر دے, یا اللہ جنت تک گئی سجی ہوئی تے پھر جنت الفردوس. آج کوئی مر جائے نا تو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا کر. مولوی صاحب بولتے ہیں جنت الفردوس, چودھری صاحب جنت الفردوس, جیڑی جنت دی دعا مانگنا ہے نبی دے میلاد تے سجائی گئی تے رب نے سجائی ہے. رب نے حکم دیتا جیڑی جنت دی دعا مانگنا ہے نا او جنت جڑی ہے نبی کریم دے میلاد دی خوشی وچ کی ہے بولو سجائی گئی ہے. سانو وارا کھاندی ہے تینوں تے وارا ہی. اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت ایمان نال میں دعوے نال کہنا ہونا کسی بھی مذہب دے مسلک دا مولوی ہے پر کتاباں پڑھنے والا اور آگ گردانی کرنے والا, کتاباں دا مطالعہ کرنے والا ہے, جدو وہ اعلی حضرت دی کتاب پڑھے گا, اعلی حضرت دا کلام پڑھے گا علیہ رحمت دا, انہوں پتہ چل جائے گا امام احمد رضا کس آیت دا ترجمہ کر رہے, کیڑی تفسیر دی کر, کس حدیث دا ترجمہ فرمایا, کس تشریح دی گفتگو کر رہے ہیں. تو جنہ کدی پڑھے ہی نہیں انہوں کی پتا ہوئے, جنہ کتاباں کھولن والا کسے مذہب دا بھی مولوی ہوئے, اور انشاءاللہ العزیز منتے پہ نے ہولی ہولی منتے جان دے, سمجھ گئے نا. اور وہ وقت بالکل قریب ہے جدو مڈل ایسٹ دے اندر اور سعودی اور حجاز مقدس دے اندر جنہ ملک مصر وغیرہ جنہ دے متعلق دعوے کرتے پھرتے نے, اور قریب ہے چند سالوں تو بعد اتنے بھی میرے اعلیٰ حضرت دے علم و فضل اور کمالات تو علماء جڑے نے واقف ہون دے اور تسلیم کرن دے امام احمد رضا مسلماناں دا ایک عظیم امام. جنت نو سجا دے, جنت تے سنیاں نو وارا کھاندے. اس واسطے اللہ حضرت علیہ رحمت فرماندے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. شہید اہل سنت شہید میلاد مصطفیٰ دا قصور ہی سی نا کہ سونے نبی دیاں نعتاں پڑھدا, دلائل نال گفتگو کردا سی. او ظالمو تہاڈے جڈا تے بزدل کوئی نہیں جے ہمت سی تے دلائل دا جواب دلائل نال دینا سی. جی دلائل دا جواب گولی نہیں, اے تے بزدلاں دا کام ہے, بلکہ میں کہنا ہے تے خسریاں دا کام ہے. جی مرے سو تے دلائل دا جواب دلائل نال دو. اور جنا للکار کے کہندا ہوندا سی کہ آؤ میری بات اگر غلط ہوئے ٹوکے نال میرا سر لا دئی, کسے وابی ماں دے لال نے اج تیکر علامہ اکرم رضوی دی بیان کردہ گل نو جھوٹا ثابت نہیں کیتا. اسی ہون بھی انہاں نوں دعوت غور و فکر پیش کرنے, آؤ جے ہمت آ جائے آؤ. وہ جنا ایویں دا جنا سی, یہ تے وہ جنا سی جنہیں حاجی صاحب دیا جتیاں سیدھیاں کیتیاں.
بچپن تو لے کے لڑکپن پھر جوانی ہے شب و روز جڑا حاجی صاحب دی غلامی تے حاجی صاحب دے کول ایک گھنٹہ بہنا یہ بھی کم ہے. یہ میں تمہیں صحیح دسنا جی. آپ جس انداز دی شخصیت نے ہے جی آلے سنت نو نہ دے انہیں تے سال ہاں سال اب دے جوڑے برداری کیتی ہے. حاجی صاحب تے کوئی گل ہے پلپلی بھی گوارا نہیں فرما دے لیکن انہاں ظالماں نے دلیل دا جواب گولی. یہ کہڑا کام ہے جی؟ یہ کہڑا کام ہے؟ انہوں تے انگریز بھی ظلم کہندے نے, انہوں تے غیر مسلم بھی ظلم کہندے نے. اللہ حضرت فرماندے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. وکیل علی رضوانا زین الفردوس اللہ, جنت دے دربان آرڈر ہو گیا اج جنت الفردوس سجا دے. اللہ علام الغیوب ہے, اللہ تعالیٰ دی ذات علام الغیوب ہے, علیم بذات الصدور, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اے اللہ تعالیٰ دی شان ہے. اللہ نو اس چیز دا علم ہے کہ میرے محبوب دے غلاماں نے مسیتاں سجانیاں, سونے دے میلاد شریف تے مسیتاں سجانیاں نے, گلیاں سجانیاں نے, مکان سجانے نے, بازار سجانے نے, کئیاں نے فتوے لانے نے. فرمایا جنت الفردوس دے دربان اج جنت الفردوس نو سجا دے تاکہ نبی دے عاشقاں دے واسطے دلیل بن جائے, نبی دے عاشقاں دے واسطے دلیل بن جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی نعمت عظما نے. اللہ فرماندا ہے اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو, اور یہ میلاد شریف رب دی نعمت عظما دا چرچا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ نو پوچھو انہاں بھی سونے دا چرچا کیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے واقعات پڑھ کے ویکھو, اور حضرت مائی آمنہ نے اپنی اکھیں دیکھیا سین بیان فرمایا. اور ادھر قرآن مجید دی آیت یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا پوری کائنات دے لوگو بے شک آ گیا تواڈے کول تواڈے رب والوں برہان. سنی علماء بھی محفل میلاد اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا ذکر کر دینے. اللہ دے محبوب تشریف لے آئے, اس شان نہ لائے, اینی عظمتاں نہ لائے. اللہ بھی فرما رہے کائنات دے لوگو تواڈے کول تواڈے رب والوں برہان آ گیا. برہان تمرا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. آن دا بھی ذکر ہے نال شان بھی بیان کیتی ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, بے شک آ گیا تواڈے کول اللہ والوں نور. آمد دا بھی ذکر ہے, نور مصطفیٰ دا بھی تذکرہ ہے کہ شان دے نال تشریف لے آئے. قد جاءکم الحق, بے شک تواڈے کول تواڈے رب والوں حق آ گیا. آن دا بھی ذکر ہے اور انہاں دے حق ہون دا بھی ذکر, شان حق جڑی او دا بھی ذکر موجود ہے. قرآن پاک پڑھتے جاؤ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا البتہ تحقیق آ گیا تواڈے کول شان والا رسول من انفسکم, آیا تواڈے وچوں ہی ہے. لیکن کئیاں نے دے تے تبصرے شروع کر دیتے, اپنا بغض باطن دا اظہار کرنا شروع کر دیتا. او جی آیا تواڈے وچوں ہی ہے لہذا ساڈے ورگا ہی ہے, لہذا اے وے او پیدا ہوئے نے آمنہ دے پیٹوں پیدا ہوئے نے, اونوں نور مندے نے, یہ کردے نے وہ کردے نے. میں اسے تے گفتگو کرنا من انفسکم,
آیا تو آڈے بھی چوئیے لیکن دنیا تے جو آیا اور روندا ہی آیا وے مگر جدو سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور دی امی فرماندیاں نے اور محب الدنیا علامہ قسطلانی دی کتاب زرقانی علامہ محمد بن عبد الباقی دی کتاب الشفا قاضی ایاز دی کتاب شرح شفا ملا علی قاری اصلی حنفی دی کتاب نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی دی کتاب دلائل النبوت محدث بہقی دی کتاب دلائل النبوت محدث ابو نعیم دی کتاب مدارج النبوت شیخ محقق دی کتاب علام النبوہ علامہ محدث ماوردی دی کتاب سیرت ابن حشام پڑھ کے دیکھ لے اے اندر بھی موجود ہے انہاں سات قطع سے گمراہ موجود ہے دیگر کتاب سیرت حلبیہ موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جننے بھی آئے سارے روندے آئے نے پر جدے میلاد دی خوشی سننی کر دینے حضور دی امی فرماندی نے سونا روندا نہیں آیا کانا متبسمن سونا مسکراندا آیا اور ذرا توجہ فرماؤ کانا متبسمن حضور مسکراندے تشریف لے آئے نے حضور تبسم فرماندے تشریف لے آئے نے اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر بیان فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے فرشتے مسکرا اٹھے حوریں مسکرا اٹھی پرندے مسکرا اٹھے درندے مسکرا اٹھے چرندے مسکرا اٹھے کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا اٹھا کہ آج اللہ کا محبوب مصطفیٰ کی ولادت پھر کیوں نہ کہ یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا پوچھ گئے تو وہ مل گئے مصطفیٰ اور اس انداز نال اور ذہن رکھ کے بیٹھو کملی والے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا وچ لیٹ کے اے ساڈے میلاد شریف دی محفل نو دیکھ دے اور یہ جماعت ایویں جلوہ فروز ہوں ملازہ فرما رہے تھے جلوہ فروزی جے کرم نوازی فرمان تے جلوہ فروزی بھی یہ تے مولوی اشرف علی تھانوی بھی مان گیا امداد المشتاق پہ جو نے لکھے ہے میلاد کی محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجا فرمائیں تو یہ ان کے لیے بعید نہیں امداد المشتاق پہ جو نے لکھے حضور دا قدم رنجا فرمانا جلوہ فروزی فروز ہونا اے حضور اگے بعید نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے مشکل نہیں ذرا اندازہ فرماؤ اے تے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی امداد المشتاق پہ لکھتا ہے ذرا دیکھو تے صحیح انہاں لوگوں نے دین اور اسلام کی بنایا جے قبلہ حاجی صاحب فرما جی شرک ہو گیا ضیاء اللہ قادری آکھے شرک ہو گیا صاحبزادہ محمد داؤد صاحب آکھن او جی شرک ہو گیا مولانا عبدالعزیز صاحب چشتی آکھن جی شرک ہو گیا صاحبزادہ اطال مصطفیٰ جمیل صاحب آکھن شرک ہو گیا علامہ محمد لطیف صاحب آکھن شرک ہو گیا اور میں پوچھتا ہوں اشرف علی تھانوی آکھے تے او حکیم الامت دا حکیم الامت تے پاسبان مسلک رضا علامہ حاجی صاحب فرمان تے مشرک ہو جان دین تیرے گھر دا نہ دینے عبارت میں دکھاؤں گا امداد المشتاق وجود اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ کرے اس ملک کوئی نظام مصطفیٰ آئے تو پھر وڈیا وڈیا دے سی پردے کھولا عدل و انصاف دی ترکڑی تے میزان تے لیا گے ہاں الحمدللہ رب العالمین اے مسلک مولویاں دا بنایا مسلک نہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو میں عرض کرتا چلا جا رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں لیٹ کے ملاحظہ فرما تو دیکھو میں یہ کہنا جی حضور دیکھ دے حاجی صاحب نے فٹ میں لقمہ دے دی ہم نے فرمایا ملاحظہ فرما یہ لفظ جڑا بہت شان والا یہ بولو ہے لفظ جڑا کی ہے جچد ہے یہ لفظ جچد ہے سمجھ گئے تو آؤ میں عرض کروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی
ذات لقد جاءکم رسول من انفسکم تیرا دھیان ہاتھاں ول جاندا ہے پیراں ول جاندا ہے کھان پین ول جاندا ہے مگر حلیمہ سعدیہ نو پوچھ نالے سونے نو دودھ بھی پلاندی ہے نالے نبی دا نور ہونا بھی بیان فرماندی ہے اذا ارداتہ فی المنزل استغنی بہی عن المصباح بیان المیلاد النبی لفظ موجود نے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جس نو اہل حدیث کہلان والیاں نے اپنی کتاب علماء اہل حدیث کی علمی خدمات کتاب اندر قاضی ثناء اللہ مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نو اپنے کھاتے سٹیا ہے اوے آؤ ہیری پھیری کرن والے ہو جے اپنے کھاتے وچ لکھیا جے تے پھر او دا عقیدہ بھی منو یہ بھی تو منو نا جو آیا کرتے تھے غیر مقلد ہی ید کرشمے نے لکھ لیا نے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ جنوں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہتی وقت دا خطاب دیتا ہے انہوں نے اپنی تفسیر مظہری اللہ نور السماوات والارض سورہ نور دی سایت دے تحت لکھیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں دا میں سونے نو اپنے گھر لیاندا مینوں دیوا بتی بالن دی ضرورت ہی نہیں پوچھنا تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی بولے آپ فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کوئی خاموش نہ رہے خوشی نال کہہ دو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور آؤ ذرا غور فرماؤ من انفسکم آیا تو آڈے بھی چاہیے یہ تو کہنا حضور ساڈے ورگے نے ذرا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دے کولو پوچھ حضور دے جد امجد دے کولو پوچھ بلکہ حضرت ابو طالب دے کولو پوچھ لے او کی کہندے نے اور نواب صدیق حسن بوبالی غیر مقلدہ دا مجدد اپنی کتاب شمامۃ الامریہ وچ لکھدا ہے حضور دے چچا ابو طالب کہندے نے جدوں اسی کلیاں بہ کے کھانا کھانے ساں تے بہت سارا کھا جانے سن تے پھر رجنے ساں مگر جدوں سونا بیٹھا ہوندا سی دو تھوڑے لقمے کھانے ساں جلدی رج جانے جلدی رج جانے یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے شمامۃ الامریہ دے اندر ابو طالب دے حوالے نال ذکر کیتا ہے ہن ذرا اندازہ تے کر کملی والے دی ذات بابرکات اتنی فیض اتنا نفع ہے او نفع بخشے اتنا فائدہ کہ ابو طالب آپ ہی بیان پہ کر دینے اور آؤ ذرا غور فرماؤ نبی کریم دی امی جان نو پوچھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد نو پوچھو حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھ کے دیکھو جے نبی دی امی بول دی تے فرماندیاں نے لما وداتو مقبولا مدہونا مطیبا مغسولا مختونا مسرورا وساجدا للہ عز وجل لما وداتہ مقبولا فرماندے نے جدوں میں سونے نو جنم دتا تے سونے دیاں اکھاں وچ قدرتی طور تے سرما بھی پیا ہویا اور مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگھ والے بولے او فرماندے نے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلاں نوں قتل کر دی جویں کٹاری
اور اے ہوئی گل جڑی ہے مقبولن سرما چشم اے نواب صدیق حسن بھوپالی الشمامۃ الانبریاء چ لکھدا ہے کہنے سرما چشم اور حضور علیہ السلام تو سرما چشم پھر حضور علیہ السلام دا جسم جڑا وے او طیب تے طاہر ہے پھر کملی والا دنیا تے تشریف لیا تے ناب بریدا ہے ناڑو کٹیا ہویا وے ختنہ شدہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے سجدہ یہ کون پہ لکھ دے نواب صدیق یہ سیرت دی کتاب ہے کادی کتاب ہے بولو اور میں عام کہنا ہونا کدی بھابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی دی شمامۃ الانبریاء سیرت دے جلسے وچ پڑھنی شروع کر دیں تے سارے ہی آکھن تسی پہلا غلط کہندے سو گل ہے ہی ہے جی پھر بریلویاں تے اہل سنت و جماعت تے فتوی نہ لاؤ گے پڑھو تے صحیح کتاب تے لکھی جے پڑھ کے سناؤ تے صحیح قوم نو سیرت النبی دے جلسے جے کتاب ہے سیرت دی پڑھ کے دکھاؤ جس نو مجدد مانتے ہو کی کچھ مانتے ہو انہیں لکھیا جو نبی کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ شخص مسلمان ہی نہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں روک نال کہہ دو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد آخری بات میں عرض کر دو رہے تمام سیرت دیا کتابوں میں ہاں عربی وچ ہاں فارسی وچ ہاں اردو وچ ہاں انگلش وچ قریباً جڑا آدمی عالم ہے کسے بھی عقیدے جنہیں سیرت دے موضوع تے کتاب لکھی اور اکابر نے قریباً سارے نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت تے تھوڑا جا غور فرمائے کہ اہل سنت دے مسلک دی حقانیت سیرت دیا کتاباں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان فرما دیا کہ میں ستی ہوئی ہاں خواب وچ ایک نورانی ہستی اور انہاں مینوں فرمایا انک قد حملت بسید الناس اے آمینہ مبارک ہوے تو ساری کائنات دے لوکاں دے سردار دی ماں بننا اور ماں دی نے جدوں انہاں مینوں خواب وچ گل کی تے میں پوچھیا حضور میں تساں نوں جانتی نہیں پہچاندی نہیں اپنا تعارف تے کراؤ یہ ہن سیرت دے لوگ جلسے تے کردے نے نا ہن اس تمام سیرت دیاں کتاباں قریباً یہ موجود ہے انک قد حملت بسید الناس پوچھا حضور تسی اپنا تعارف کراؤ نہ فرمایا انا آدم الصفی اجے کہندے نے جی نبی نوں پتہ نہیں ماں دے پیٹ وچ لڑکا ہے کہ لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں آمینہ مبارک ہوئے تو ساری کائنات دے لوکاں دے سردار دی حضرت آدم علیہ السلام نو اے پتہ ہے ماں دے پیٹ وچ لڑکا ہے تے لڑکا بھی او ہوے جڑا ساری کائنات دا سردار ہوے گا لڑکا بھی ہوئے جڑا ساری کائنات دا سردار ہوئے گا اے تے حضرت آدم علیہ السلام دا علم ہے پیارے مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دی شان کتنی بلند و بالا ہوئے گی جب سیرت دی قریباً ساریاں کتاباں جو چیز موجود ہے اے تے حضرت آدم دا علم حضرت موسیٰ نے بھی مبارک دیتی حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بھی بشارت دیتی اور مختلف القاب دے نال بشارتاں دیتیاں نے اے تے انہاں نبیاں دے علم دی شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی شان کتنی بلند و بالا ہوئے گی جو سیرت النبی بیان کرنا چاہتا ہے اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں فلاں چیز کا علم نہیں جو دیانتداری سے سیرت بیان کرے گا اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا اے سیرت جعلی سیرت یہ اتنے کوئی جعلی چیز ویچے تے انہوں حکومت پڑ لینی تو انشاءاللہ پترا کام ہو
یہ جعلی نبی دی سیرت بیان کرنے والے قبر میں جاؤ گے تو پھر حضرت علامہ محمد اکرم رضوی رحمت اللہ انہوں دی سرکوبی انہوں دے خیانتاں جال سازی انہوں دی یاری مکاری فریب وہ ساری زندگی بیان کرتے رہے اور با حوالہ بیان کرتے رہے. کسی ماں دے لال نو ضرورت نہیں ہوئی کہ انہوں دی بات نو غلط ثابت کرے لیکن گولی دا نشانہ بنایا. تسی سمجھتے ہو بڑے اسی کامیاب ہاں اور کامیاب او وے جڑا اج بھی نبی پاک دی بارگاہ وچ صلاۃ و سلام پڑھدا پیا قبر دے اندر بھی صلاۃ و سلام پڑھدے ہون دے حضور دا میلاد بیان کردے ہون دے. اے اللہ رب العالمین نے انہاں نوں یہ چیز عطا فرمائی یہ عظمت عطا فرمائی. دوستو میں اسے تے اکتفا کرنا. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری نو قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود. حق تعالی کی منت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. یادگاری امت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. عشق احمد میں یکتا وہ احمد رضا اس امام اہل سنت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اللہ کریم اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے وسیلہ جلیلہ نال اپنا فضل و کرم ساڈے شامل حال فرما. جتنے عزیزان و احباب نے اس وقت تک اس محفل پاک دے اندر حاضری دیتی ہے دوروں نیڑیوں اس محفل پاک دے اندر شرکت کیتی ہے یا اللہ سب نو دعا جہانہ دے اندر اس دی جزائے خیر عطا فرما. سب دے ایمان جان رزق اولاد اور دینی ذوق و شوق دے اندر مزید برکت اور ترقی عطا فرما. سب دیاں نیک حاجات پوریاں فرما مشکلات آسان فرما نیک جذبے اور نیک کمائی برکت فرما. تیرے فضل و کرم نال
جس طرح اس محفل پاک دے اندر حاضری ہوئی ہے، یا اللہ اسی طرح سب نو صبح دی نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان نو ہمیشہ 5 وقت پابندی نال نماز دی ادائیگی دی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ نوجوان داڑھی مڈانے کترانے دے گناہ کبیرہ وچ مبتلا نے، سب نو سنت پاک زندہ کرنے اور محمدی شکل و صورت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ موجودہ دور دی خرافات، سینمے بازی، فوٹو بازی، ٹیلی